ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی دعا۔ اے معبود، اس مہینے میں مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت عطا کر۔ اس میں مجھے قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈھانپ دے اور مجھے عدل و انصاف پر آمادہ فرما، اور مجھے اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے محفوظ رکھ جن سے میں ڈرتا ہوں۔ اے ڈرنے والوں کی پناہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں 12ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے مطالبہ کیا کہ مالک ہمیں زینت دے پردہ پوشی کے ذریعے سے، اور ہمیں زینت دے پاک دامنی کے ذریعے سے۔ انسان کے وجود کے اندر پاک دامن ہونا، اس کا عفیف ہونا، اس کے وجود کے اندر عفت کا ہونا، اور انسان کی زندگی میں پردہ پوشی، عیوب سے پردہ پوشی، گناہوں سے پردہ پوشی بہت اہم ہے۔ انسان کی زینت دو طرح کی ہوتی ہے۔ انسان کبھی اپنے ظاہر کو پاک رکھتا ہے، کبھی انسان اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کے اوپر بھی توجہ دیتا ہے۔ یہاں پر ہم انسانیت کی زینت کی بات کر رہے ہیں، اپنے روح کی زینت کی بات کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں زینت دے تاکہ ہم پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہمارے گناہ پوشیدہ ہیں، ہم دوسروں کے گناہ بھی پوشیدہ رکھیں، اور ہمیں زینت دے تاکہ ہم اپنے وجود کے اندر آلودگیوں کو جس طرح سے دور رکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنے وجود کو ہم پاک رکھ سکیں، پاک دامن رہیں، عفیف رہیں۔ اور یہ عفت انسان کے وجود کے اندر ایک بڑا ملکہ ہے کہ جہاں پر انسان اگر پاک دامن ہوتا ہے تو پھر خدا کی اس کے اوپر عنایت بھی ہوتی ہے، اور بہت کچھ خدا ایسے انسان کو دیتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے مراحل، زندگی کے اطراف میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو پروردگار سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ پروردگار پردہ پوشی کر، تو پردہ پوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی گناہ کی پردہ پوشی نہ کریں، اس لیے کہ پروردگار نے خود ہم سے چاہا ہے کہ جس طرح سے ہم خالق ہو کر تمہارے، میں تمہارا رب ہو کر ستار العیوب ہوں، تم سے بھی میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرو، انہیں ظاہر نہ کرو۔ اور یہاں پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پروردگار ستر کے ذریعے سے، پردہ پوشی کے ذریعے سے تو ہمیں زینت دے۔ تو ایک زینت تو یہ ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ پوشیدہ رہیں، دوسری زینت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گناہ کو ظاہر نہ کریں لوگوں کے سامنے، بالکل اس طرح سے رہیں کہ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جیسے شہد کی مکھی جو بہترین پھولوں میں جا کے بیٹھتی ہے اور ان سے ان کا رکھ لیتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ شہد ہوتی ہے، اور شہد میں لوگوں کے لیے شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ مکھی اور عام مکھی میں کتنا فرق ہے کہ شہد کی مکھی انواع و اقسام کے پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے، ہر جگہ نہیں بیٹھتی، گندگی میں نہیں بیٹھتی، لیکن عام جو مکھی ہوتی ہے یہ کہیں پر بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ جہاں گندگی پڑی ہو، جہاں کچرا پڑا ہو، جہاں غلاظت پڑی ہو۔ تو ہمارا وجود حدیث کی روشنی میں ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم مکھی کی طرح ہو، بلکہ ایسے بنو کہ شہد کی مکھی، جہاں اچھائیاں ہوں وہاں پر بیٹھو۔ یہ نہ ہو کہ کسی انسان نے زندگی میں بہت سارے اچھے کام انجام دیے، تمہیں وہ اچھے کام نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایک کام اس سے خراب ہو گیا تو دیکھیں اس نے معاشرے میں کیا کر دیا، اس نے دیکھیں سوسائٹی میں کیا کر دیا، کتنا بڑا خراب کام کر دیا۔ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں اور آپ کے حواری آپ کے ساتھ میں ہیں، ایک جگہ سے گزرے کہ جہاں پر ایک مریض بیمار جانور پڑا ہوا تھا، نجس العین کتا پڑا ہوا تھا وہاں پر، اور اس سے بو آ رہی تھی۔ جناب عیسیٰ کے حواریون نے اپنے ناک پر اپنی انگلی رکھ دی اور ناک کو بند کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی بو سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور کہا کہ کتنا عجیب جانور ہے، کتنی بری اس کی بدبو ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اس کے کتنے اچھے دانت ہیں، کتنے چمکیلے دانت ہیں، کتنے صاف دانت ہیں۔ یعنی جناب عیسیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر تمہاری نظر برائیوں کی طرف ہے، وہاں میری نظر نبی ہونے کی حیثیت سے اس کی اچھی چیز کی طرف ہے۔ اور شاید علماء نے بیان کیا یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی ہو کہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا، آیت اللہ مجتہدی اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے دانت سفید ہیں اس لیے کہ اس نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ تو انسان اپنے وجود کے اندر اپنے آپ کو اس منزل پر لے کے جائے، تہذیب کے راستے میں، کہ پروردگار کی بندگی کے سفر کو جب وہ طے کر رہا ہے تو آلودگیوں سے دور رہے، اس کی زینت باطن ہو، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار ہمیں آج کے دن قناعت سے کام لینا سکھا، ہمیں کفاف دے۔ دیکھیں قناعت اور کفایت یہ دو چیزیں ہیں۔
پیغمبر اسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، اس کو میں واضح کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ پیغمبر ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک ریوڑ ہے، ایک چرواہا ہے، اپنی گوسفندوں کو چرا رہا ہے۔ آپ نے اس سے مطالبہ کیا کہ تھوڑا سا دودھ لے کے آؤ، وہ دودھ اس نے لا کے دیا۔ پیغمبر نے اس کو دعا کی کہ پروردگار یہ جو چرواہا ہے اس کے گوسفندوں میں برکت دے، اس کی بھیڑ بکریاں اور زیادہ ہو جائیں، لیکن اس کو اتنا کچھ دے جتنا اس کو ضرورت ہے، جو کچھ اس کے لیے کافی ہے وہ دے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے یہ کہہ کر پیغمبر آگے بڑھ گئے، کسی ایک اور دوسرے مقام پر پہنچے وہاں پر بھی اسی طرح سے ایک چرواہا تھا۔ آپ نے وہاں پہ کہا کہ پروردگار اس کے مال میں زیادتی کر دے، اس کو مال زیادہ دے دے۔ کہ جہاں لوگوں نے سوال کیا کہ حضور آپ نے ایک جگہ پر جا کر کہا تھا کہ اسے کفایت دے، اور ایک جگہ پر جانے کے بعد آپ نے کہا کہ اس کے مال میں برکت دے، مال اس کا زیادہ کر دے، تو کہا کہ میں نے وہاں پر جو دعا کی تھی پہلی دعا وہی اہم تھی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں مال بہت زیادہ ہو لیکن اس کے لیے کافی نہ ہو، انسان بہت سارے مال کو اکٹھا کرتا جا رہا ہے، اس کے بعد آگے اس کو ہوس اور بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اور زیادہ ہوتا چلا جائے۔ اور کفایت یہاں پر ہے کہ انسان کو پروردگار نے جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی ہے۔ میں نے پہلے والے کے لیے جو دعا کی، پہلے والے چرواہے کی، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا تھا، اس اچھے عمل کے صلے کے طور پر میں نے یہ دعا کی کہ پروردگار اس کو جو کچھ بھی تو دے رہا ہے اس کے لیے کافی ہو، اس کو کفایت دے۔ تو ہم بھی پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار آج کے دن جو کچھ بھی ہم نے اپنے مال دنیا میں جو کچھ بھی اپنے لیے اکٹھا کیا ہے، پروردگار اس کو ایسا کچھ کر دے، اس میں اتنی برکت دے دے کہ وہ ہمارے لیے کافی رہے اور ہم قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، اس لیے کہ قناعت کے اندر بندگی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اگر انسان قناعت کے راستے سے ہٹ جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان غلام بن جائے گا، اور یہ وہ غلامی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پروردگار سے آج ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق بندگی دے، توفیق بندگی کے ساتھ ساتھ یہ جو آج کی ہم نے 12ویں دن کی تجھ سے دعا مانگی ہے، پروردگار ہمیں اس دعا کو ہماری مستجاب کر دے اور اس لائق بنا دے کہ ہم واقعی تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ وصحبہ۔